اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ کوئی بھی مسلمان مرد ہو یا عورت، کوئی بھی عالم دین اس بارے میں میری رہنمائی کر سکتا ہے کہ قرآن کریم کس موقع پر ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ آیا محفل قرات میں، نماز میں، تلاوت قرآن کے وقت، سبق یاد کرنے میں، منزل سنانے میں، سبقی سنانے میں، کس موقع پر قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں؟ کیونکہ جب ہم یاد کرتے ہیں بطور سبق تو جلدی جلدی پڑھتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے۔ سبقی سناتے وقت جلدی جلدی اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ دوسرے بھی سنانے والے ہیں، مجھے بھی سنانا ہے، پھر منزل کی تیاری کرنی ہے تو ٹائم نہیں بچے گا، پھر منزل کی باری آ جاتی ہے تو بھی جلدی جلدی ریوائز کرتے ہیں تاکہ جلدی ریوائز ہو جائے اور پھر سنا سکیں۔ تو یہ تو سارے مراحل قرآن جلدی جلدی پڑھنے کے ہیں۔ پھر نماز کی باری آ گئی تو نماز میں بھی تو ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں، سوائے اس کے کہ جب امام نماز پڑھائے گا تو اس وقت قرآن لوگوں کو سنا رہا ہوگا، اس وقت تو وہ آواز بنا بنا کے پڑھے گا تاکہ لوگوں کو آواز اچھی لگے۔ بصورت دیگر قرآن جب اپنی نماز پڑھے گا وہی امام تو جلدی جلدی پڑھے گا، 2 سنتیں زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 منٹ لگ جائیں گے، اس میں ثنا بھی ہے، تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ، دوسری سورت، پھر رکوع میں جانا، سبحان رب العظیم کی تسبیحات رکوع کی، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی تسبیحات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں اور بتائی ہیں، لیکن اگر ہم وہ نہ بھی پڑھیں، صرف سبحان رب العظیم پر بھی اکتفا کریں تو کم از کم ایسے تو پڑھیں گے نا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ کیا ہمارا سجدہ 10 سے 15 سیکنڈ کا ہوتا ہے؟ ذرا پڑھ کے تو دیکھیں، ایک بار سبحان ربی العظیم پڑھنے میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ کیا 3 بار ہم پڑھ سکتے ہیں اور اسی انداز سے پڑھتے ہیں؟ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور عبادت تو پیار سے کرنی ہے، محبت سے کرنی ہے تاکہ اللہ خوش ہو جائے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، لوگوں کو سنانے کے لیے تو ہم اچھا پڑھتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو اچھا پڑھتے ہیں، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سنانے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بھی اچھا پڑھا ہے، کیونکہ محفل قرات میں تو لوگ سنیں گے۔ جب ہم منزل ریوائز کریں گے، سب کی ریوائز کریں گے، سبق یاد کریں گے، اس وقت تو ہم صرف اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، اس وقت تو صرف ہمارا اللہ سن رہا ہوتا ہے، اور جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں، نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی صرف اور صرف ہمارا اللہ سن رہا ہوتا ہے، اس وقت تو اور کوئی نہیں سن رہا ہوتا۔ تو پھر ایسے موقع پر ہم کیسے پڑھیں؟ کوئی رہنمائی فرمائے میری، تاکہ میں بھی اس لحاظ سے پڑھ سکوں۔ جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، جب جنتیوں کا فیصلہ ہوگا تو حافظ قرآن کو کہیں گے، اقرأ ورتقِ ورتل
کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھ اور جنت کے درجے چڑھ. اقرا ورتقی، قرآن پڑھ اور جنت کے درجے چڑھ. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور قرآن ایسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا. تو یہ جو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، یہ کون سے موقع پر ہے؟ کیا اسی موقع پر کہ جب محفل حسن قرات میں پڑھا جائے جس انداز سے وہ؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہی تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں جو قرآن پڑھتے تھے اور کفار مکہ آ کے سنتے تھے، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلدی جلدی قرآن پڑھتے ہوں گے جو کفار مکہ آ کے سنتے تھے؟ نہیں میرے بھائی، ہم اپنی تربیت کریں، ہم اپنے آپ کو سدھاریں. اقرأوا القرآن کما انزل، قرآن ایسے پڑھو جیسا نازل کیا گیا ہے، جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ التحیۃ والتسلیم کو پڑھا کے بھیجا، اور جبریل امین علیہ التحیۃ والتسلیم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے پڑھایا. ایسے قرآن پڑھیں، اور جب بھی پڑھیں ایسے پڑھیں، تب تو مزہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، ورنہ میری رہنمائی ضرور فرمائیں.